فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل قدر حضرات علماء کرام، حاضرین جلسہ اور ہماری مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے تو گزارش یہ ہے کہ وہ تمام حضرات جو آج جامعۃ الابرار کے اس جلسے دستار بندی کے موقع پر دور دراز سے آنے والے علماء کرام کے بیان سننے کے لیے تشریف لائے ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ اس مجلس میں بیٹھیں کہ جہاں پر اللہ اور اس کے پیارے رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آج جلسوں کا حال بس عجیب ہو گیا ہے، اللہ معاف فرمائے کہ عام طور سے دیکھنے میں یہ بات آتی ہے کہ جلسوں کے موقع پر لوگ کچھ اپنی دکانیں بھی لگاتے ہیں، اور ایک مجمع، یہاں تو الحمدللہ کچھ نہیں ورنہ بہت اتفاق ہوتا ہے کہ مجمع کی ایک تعداد، بڑی تعداد خرید و فروخت میں لگی رہتی ہے۔ میں آپ کو لہرپور کے تبلیغی اجتماع کے بارے میں بتلاؤں، میں نے بہت لوگوں سے پوچھا کہ لہرپور میں کے تبلیغی اجتماع میں حضرت مولانا سعد صاحب کا بیان سنا، انہوں نے کیا نکات بیان کیے، کون سی چیزوں پر زیادہ زور دیا؟ تو آپ کو اس جلسے کے حوالے سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بہت افسوس ہوا جب لوگوں نے یہ بتایا کہ مجھے یہ نہیں معلوم مولانا نے کیا بیان کیا، مجھے یہ معلوم ہے کہ وہاں کون سی چیز کتنی قیمت کی مل رہی تھی، دکانیں کتنی تھی، حلوے پراٹھے کی دکانیں کتنی تھیں، کھجوروں کی دکانیں کتنی تھیں، کیا چیز کتنے کی مل رہی تھی۔ یعنی کتنے افسوس کی بات ہے کہ لوگ اپنا وقت خرچ کر کے جا رہے ہیں صرف دکانوں پر خریداری کرنے، اور عین دعا کے وقت مجمع میں حاضر ہو گئے اور سمجھ لیا کہ ہم نے جلسے کا حق ادا کر لیا۔ میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ اپنی اس چیز کو ختم کریں۔ اصل کسی بھی اجتماع میں دعا میں شرکت کرنا اصل نہیں ہے، بلکہ دعا سے پہلے جو باتیں اللہ تبارک و تعالی علماء کرام کے ذریعے کہلواتا ہے ان کا سننا اصل ہے۔ میرے والد مرحوم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ صرف دعا کی شرکت کو ہی لوگوں نے اصل سمجھ لیا کہ بس دعا میں شرکت ہو گئی، جبکہ دعا یقیناً عبادت کا مغز ہے، لیکن اس دعا سے پہلے جو باتیں بیان فرمائی گئی ہیں، یہ وہ باتیں جب دلوں میں انسان کے بیٹھتی ہیں تو اس سے زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ لہذا ہم سب کوشش کریں کہ جلسہ گاہ میں تشریف لائیں، اور ابھی آپ کے سامنے انتہائی پرمغز اور کلیدی بیان آپ کو سننا ہے۔ میں نے ایک قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک ارشاد پڑھا ہے۔ اسی کے روشنی میں بہت ہی مختصر وقت میں چند باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ قرآن کریم کی یہ وہ 3 آیتوں میں سے ایک آیت مبارکہ ہے جو عام طور سے نکاح کے موقع پر قاضی نکاح یا نکاح پڑھانے والا پڑھتا ہے۔ حضرت مولانا نے ایک موضوع دے دیا معاشرے کی اصلاح سے متعلق، چونکہ انہوں نے تو بہت سی چیزوں کو دریا کو کوزے میں سمیٹ کر آپ کے سامنے رکھ دیا اور بہت مختصر وقت میں انتہائی جامع اور پرمغز بیان فرما دیا، لیکن حضرت مولانا جب تشریف فرما تھے اور بیان فرما رہے تھے تبھی یہ بات ذہن پہ آئی کہ معاشرے میں کسی ایک بات پر اس ناچیز کو بھی کہہ دینا چاہیے، شاید اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں بات ڈال دے اور عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ نکاح کے موقع پر یہ آیت پڑھی جاتی ہے
کبھی ہم نے اور آپ نے غور کیا کہ نکاح پڑھانے والا ان قرآن کی الگ الگ آیتوں میں سے ان 3 آیتوں کا ہی انتخاب کیوں کرتا ہے؟ وجہ دراصل یہ ہے کہ ہمارے لیے اللہ کا پیارا رسول کا عمل نمونہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا اور اپنی مبارک زندگی میں جو کر دیا وہ دین بن گیا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح پڑھایا تھا، اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 آیتوں کی تلاوت فرمائی تھی جو عام طور سے نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی ہیں۔ آپ خود عربی سے واقف تھے، جو مجمع آپ کے سامنے تھا وہ بھی عربی سے واقف تھا، تو گویا کہ آپ نے نکاح کے موقع پر ایک بیان فرمایا، ایک تقریر فرمائی۔ اس تقریر کے سمجھنے والے لوگ موجود تھے، اس لیے اس کے ترجمے اور اس کے مفہوم کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ ہر نکاح کے موقع پر یہ تقریر فرمایا کرتے تھے، لہذا ان آیتوں کا پڑھنا تو سنت ہے۔ یہاں یہ بھی مسئلہ سمجھتے چلیے کہ اگر کسی شخص کو یہ آیتیں نہیں یاد ہیں اور نکاح پڑھانے کا مسئلہ ہے اور کوئی حافظ یا مولوی نہیں مل رہا ہے تو ایجاب و قبول کروا لے، نکاح تو ہو جائے گا، البتہ ایک سنت کے چھوٹنے کا یقیناً گناہ ہوگا۔ لیکن یہ تقریر آپ نے کیوں فرمائی؟ آپ قرآن کی قل هو اللہ 3 مرتبہ پڑھ لیتے، پورے قرآن پڑھنے کا ثواب مل جاتا۔ قرآن کی بہت سی چھوٹی صورتوں کے بڑے فضائل احادیث مبارکہ میں ہیں، لیکن آپ نے ان کی تلاوت نہ کر کے قرآن کے ان 3 آیتوں کا ہی انتخاب کیوں فرمایا؟ مجھے اس مختصر موقع پر یہی آپ کو بتلانا ہے۔ تینوں آیتوں میں ہمارے اور آپ کے لیے ایک پیغام ہے، کیونکہ اس وقت نکاح بہت ہو رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے لیے تینوں آیتوں میں ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلی آیت میں ہے کہ اے لوگوں، اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا۔ ڈرو اس اللہ سے جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ رشتہ داریوں کے ختم کرنے سے بھی ڈرتے رہو، اور اللہ تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے۔ دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی، اس کا بھی مفہوم یہی ہے کہ اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو جیسا اس کا ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اسلام پر عمل پیرا ہو۔ اور تیسری آیت جو عام طور سے تلاوت کی جاتی ہے، اس میں بھی یہی پیغام دیا گیا ہے کہ اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور بات بالکل صاف ستھری سچی بات کہو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے عملوں کو درست کر دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وہ تو بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ میں نے تینوں آیتوں کا مختصر سا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کے پیارے رسول نکاح کے موقع پر، خوشی کے موقع پر، دو خاندانوں کے آپس میں ملنے کے موقع پر، جس میں لڑکے والوں کی بھی خوشی ہے، لڑکی والوں کو بھی خوشی ہے، شرکت کرنے والوں کو بھی خوشی ہے، بچوں کو بھی خوشی ہے، ایسے موقع پر اللہ کے پیارے رسول کچھ خاص بات فرمانا چاہتے ہیں۔ آپ کو اللہ سے ڈرا رہے ہیں۔ خوشی کے موقع پر اللہ سے کیوں ڈرایا جا رہا ہے؟ آج کل ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی غم ہم پر ٹوٹتا ہے، کسی طرح کی کوئی پریشانی آتی ہے، تو وہ شخص جو ایک وقت نماز کی پابندی نہ کرتا ہو، گناہوں میں ملوث ہو، صبح سے شام تک گناہوں میں ملوث ہو، لیکن اگر اس کے یہاں کسی کا جنازہ رکھا ہوا ہے، اس کے بھائی کا، اس کی ماں کا، اس کے باپ کا، اس کے کسی عزیز کا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ شخص جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا، وہ بھی بہت اہتمام سے جنازے کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، جبکہ اس کی نماز فرض نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ چند لوگ بھی پڑھ لیں گے تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گی۔ ٹوپی لگاتا ہے، کرتے پاجامے پہنتا ہے۔ اگر اس شخص سے کہا جائے کہ تمہاری ایک کمرے میں ماں کا جنازہ رکھا ہے، دوسرے کمرے میں تم ٹی وی کھول کر ذرا دیکھ لو، خبریں ہی سن لو، کوئی فحش پروگرام نہ صحیح، تم اپنے موبائلوں میں جو رات دن غلط
تصویریں دیکھا کرتے تھے، غلط چیزیں اپنے کانوں سے سنا کرتے تھے ایئر فون لگا کر. ذرا باپ کا جنازہ یا ماں کا جنازہ رکھا ہے، کوئی دوست اس سے کہے کہ یہ کام تم اس وقت کر لو، تو وہ کہے گا کیا تمہارا دماغ خراب ہے، تمہیں ہوش نہیں ہے؟ اس وقت میرے اوپر ایک غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے، مصیبت آن پڑی ہے، میرے باپ دنیا سے جا رہے ہیں، ان کو نہلانا ہے، کفنانا ہے، ان کو لے جا کر قبرستان میں دفن کرنا ہے، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم موبائل کھول کر کوئی تصویر دیکھ لیں، ہم ٹی وی کھول کر کوئی خبریں سن لیں. آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کاش کہ آپ سمجھیں. گویا کہ غم کے موقع پر اور مصیبت کے موقع پر اللہ کا خوف کسی نہ کسی درجے میں ہر انسان کے دل میں بیٹھتا ہے اور بیٹھنا چاہیے. جب آپ پر مقدمات ہوں یا آپ کے گھر پہ کوئی بیمار ہو، آپ علاج کرتے کرتے پریشان ہیں، آپ علماء کے پاس جا رہے ہیں کہ مولانا دعا کر لیجئے گا، تعویذ لا رہے ہیں اور اس کو باندھ رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، کیوں؟ آپ کو فکر ہے کہ کسی طرح یہ بیمار ٹھیک ہو جائے. اس کی تکلیف، اس کی تڑپ ہم سے دیکھی نہیں جاتی. اللہ کے پیارے رسول بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے اللہ کے بندو، اے ہمارے امتیوں، جس طرح تم مصیبت کے وقت میں، غم کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں اللہ سے ڈرتے ہو، خوشی کے موقع پر بھی اللہ سے ڈرا کرو. نکاح ایک خوشی کا موقع ہے. اس موقع پر خوف خدا کس چیز کا نام ہے؟ اور صرف نکاح کا موقع نہیں، بلکہ نکاح کے طے ہونے سے لے کر نکاح ہونے تک اور اس کے بعد کی پوری ہماری ازدواجی زندگی میں اللہ کا خوف اگر ہمارے اور آپ کے دل میں آ جائے تو آج ہماری زندگی اچھی گزرے. دنیا بھی کہے کہ واقعی یہ جوڑا قابل رشک ہے، قابل قدر ہے. دنیا ایسے جوڑے پر رشک کرے اور ایسے شادی بیاہ بہت بابرکت ہو. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج غم کے وقت اللہ کا خوف ہے، مصیبت کے وقت اللہ کا خوف ہے، جنازے کے وقت اللہ کا خوف ہے، لیکن نہیں ہے تو نکاح کے موقع پر اللہ کا خوف نہیں. وہ شخص جو باجماعت نماز کا پابند ہو وہ ہم کو بتائے کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ جب کسی بارات میں جانے کا اس کا اتفاق ہوا ہے، جہاں بارات میں ہم بہت سی چیزیں طے کرتے ہیں کہ گاڑیاں کس وقت چلیں گی، کہاں پر راستے میں رک کر چائے پی جائے گی، ناشتہ کیا جائے گا، جہاں پہنچنا ہے وہاں کس وقت پہنچیں گے. کیا اللہ کا کوئی نیک بندہ اس میں ایسا ہوتا ہے جو یہ طے کرے کہ راستے میں جو نمازیں پڑھی جائیں گی وہ کہاں پہنچیں گی، جو نمازوں کا وقت ہوگا اس کو کہاں پڑھا جائے گا؟ دلہن کو لے کر جب واپس اپنے گاؤں، اپنے بستی آئیں گے تو عام طور سے عصر اور مغرب اور عشاء کا وقت ہوتا ہے. کہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ایسا ہوتا ہے جو یہ کہے کہ راستے میں جو یہ عصر اور مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھی جائیں ہوں گی یہ کہاں پڑھی جائیں گی، کون سی مسجد میں پڑھی جائیں گی؟ کیا نمازیں رکھی گئی ہیں، لوٹے کا نظم ہے، چپلیں ہیں؟ نہیں. اگر کسی نے کہا تو کہتے ہیں اچھا نکاح کے موقع پر، شادی کے موقع پر اور نماز، یہ تو عجیب سی بات ہے. اور دلہن کو نماز پڑھائی جائے تو عجیب تعجب سی بات ہے. مجھے آج آپ کو یہی بتانا ہے اس مختصر سے وقت میں کہ اللہ کا خوف اسی چیز کا نام ہے. جن گاڑیوں سے ہمارا اور آپ کا سفر ہوتا ہے، جن گاڑیوں پر ہم اور آپ بیٹھتے ہیں، کیا اللہ کا کوئی نیک بندہ ایسا ہوتا ہے جو ڈرائیور سے یہ کہے کہ بھائی اس وقت گانے مت چلاؤ، ایک عبادت کرنے جا رہے ہیں، ایک اللہ کے پیارے رسول کی سنت کو زندہ کرنے جا رہے ہیں. میں اکثر اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ عمرے کے لیے کوئی جا رہا ہو، عمرہ سنت ہے، عمرہ سنت ہے، حج بھی پہلا فرض ہے، دوبارہ فرض نہیں ہے. کوئی دوسری بار جا رہا ہو، آپ اس کو ایئرپورٹ لکھنؤ پہنچانے جائیں، کیا جن گاڑیوں سے آپ جائیں گے آپ میں کا کوئی شخص اس کا تصور بھی کر سکتا ہے کہ ان گاڑیوں میں ہم گانا سنیں، ان گانیوں میں ہم قوالی سنیں؟ نہیں. آپ کہیں گے ہم تو عبادت کرنے یہ شخص جا رہا ہے، اس کو پہنچانے ایئرپورٹ جا رہے ہیں. نہیں بھائی، قرآن کے کیسٹ لگاؤ، نعت کے کیسٹ لگاؤ، تقریروں کے کیسٹ لگاؤ. نکاح عبادت نہیں ہے. نکاح بھی عبادت ہے، صرف حضور کے نہیں، تمام انبیاء کی سنت ہے. لیکن اس سنت کو زندہ کرنے کے وقت جب ہم چلتے ہیں
تو نہ نمازوں کا اہتمام، سنت کو زندہ کرنے جا رہے ہیں اور فرائض میں کوتاہی ہو رہی ہے، نہ نمازوں کو پڑھ رہے ہیں، کوئی خیال نہیں ہے، گانوں کو بھی سن رہے ہیں۔ اور العما الحفیظ، یہ تو گاؤں ہے، شہروں میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ یہ کسی مسلمان کا نکاح ہے یا غیر مسلم کا نکاح ہے۔ آپ کسی حال میں دیکھیے جا کے، اگر نام نہ پڑھیں کہ ود فلاں، تو یہ پتہ ہی نہیں لگتا ہے کہ یہ مسلمان کا ہے یا غیر مسلم کا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ کہاں چلا گیا؟ اور نکاح کے طے کرنے میں بھی آپ کو بتلاتا چلوں، آج جب ہم اپنے بیٹے کے لیے، اپنے جگر گوشے کے لیے، اپنی اس امانت کے لیے جس کے بارے میں اللہ کے ہاں باز پرس ہوگی، اس کے نکاح جب وہ جوان ہوتا ہے اور اس کا نکاح طے کرنے کے لیے ہم نکلتے ہیں تو ہمارے پیش نظر کیا چیز رہتی ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب النکاح کی پہلی حدیث مشکات کی، حضور فرماتے ہیں کہ 4 باتوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے: مال کو دیکھ کر، خاندان کو دیکھ کر، دینداری کو دیکھ کر اور خوبصورتی کو دیکھ کر۔ اور آخر میں اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ أَوْ تَرِبَتْ يَدَاكَ، تمہیں مال نہ ملے لڑکی کے گھر، اس کی فکر مت کرو، خاندان ملے یا نہ ملے اس کی فکر مت کرو، 4 چیزیں مل جائیں بہت اچھا، سبحان اللہ، خوبصورتی ملے نہ ملے، لیکن دینداری کو لے کر کامیاب ہو جاؤ۔ اگر کسی کو نیک دیندار صالح بیوی مل جائے تو دنیا میں اس سے بڑا کوئی خوش قسمت نہیں ہو سکتا۔ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے آپ کے اس جلسے میں کہ آج ہمارے پیش نظر صرف لڑکی کے باپ کی دولت پر نظر ہوتی ہے، یعنی یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ لڑکی کی خوبصورتی بھی نہیں، خاندان بھی نہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس بیٹے کو ہم نے پڑھایا ہے، یا اس کی بہت بڑی تجارت ہے، یا جو بیٹا کما کر لا کر اس نے کھیتی باڑی بہت کری ہے، 10 ایکڑ اس کے پاس کھیت ہے، آج ہم اس کی قیمت لگا رہے ہیں۔ قیمت کیا لگا رہے ہیں؟ کہ ہم بہو اس گھر سے لانا چاہتے ہیں جہاں بہت زیادہ سے زیادہ جہیز ملے۔ میں خاص کر ہمارا وہ طبقہ جو یہ چیز دیکھتا ہے تو یہاں سے یہ پیغام لے کر اٹھے کہ نہیں، ہمیں دیکھنا ہے تو صرف دینداری دیکھنا ہے۔ اگر ہم آج پیسہ دیکھنا چھوڑ دیں تو جو مسائل آج شادی کے بعد ہوتے ہیں، ان تمام مسائل ختم ہو جائیں گے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ اس وقت تو دین دیکھتے نہیں، اور جب جہیز سے آپ کا گھر بھر دیا گیا، لیکن لڑکی جو لائے ہیں وہ انتہائی کہنا چاہیے کہ بد دماغ ہے، تیز ہے، کام نہیں کرتی، آئے دن مسائل ہیں، تو لوگ علماء کی خدمت میں آتے ہیں کہ مولانا بیوی بہت عجیب سی ملی، کیا بتایا جائے۔ اب ظاہر ہے جب بیوی دیندار نہیں ہوگی تو آپ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ آنے والی نسل دیندار ہوگی۔ اگر آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو نیک اور صالح دیکھنا چاہتے ہیں تو شروع سے ہی آنے والی بہو کو آپ دیندار لائیں۔ اور اپنے نوجوانوں سے بھی ایک بات کہوں گا کہ خدا کے لیے اپنے والدین کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیزوں کو یہ نہ کہیں کہ نہیں اس گھر سے رشتہ کرو جہاں پر ہم کو جہیز زیادہ ملے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس فقیر میں جو دروازے اپنا کٹورا لے جاتا ہے، کسی نے دیا اور کسی نے نہیں دیا، اور جہاں زیادہ ملا وہاں خوش ہوتا ہے۔ آج ہمارا وہ نوجوان جس کو اللہ نے حاکم بنایا ہے، جس کو قرآن کہہ رہا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، گویا کہ بادشاہ ہے، حاکم ہے۔ آج ہماری حاکمیت کو کیا ہو گیا کہ ہم لڑکی کے سامنے گویا کہ آنے والی اپنی بیوی کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں کہ ہمارے گھر بیٹھنے کے لیے صوفہ نہیں ہے، پانی کو ٹھنڈا کر رکھنے کے لیے فریج نہیں ہے، لیٹنے کے لیے بیڈ نہیں ہے، چلانے کے لیے کوئی موٹر سائیکل یا بڑی گاڑی نہیں ہے، ہم بالکل فقط حال ہیں، ہم صرف تمہارے رحم و کرم پر ہیں، جب تم آؤ گی تب ہمارے گھر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ آج ہمارا نوجوان کیا سوچ رہا ہے؟ گویا کہ ہم بھیک منگے ہو گئے، بھیک مانگ رہے ہیں اپنی بیوی کے سامنے۔ یعنی اللہ نے جس کو محکوم بنایا ہے، جس کی گواہی کا وہ اعتبار نہیں، جہاں 2 عورتیں وہاں 1 مرد ہے، جو ناقصات العقل، حدیث اس کو کہتی ہے کہ وہ ناقصات العقل ہے، اس کے سامنے ہم بھیک مانگ رہے ہیں اور ہم خوش ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ وہ رشتے جہاں پر لڑکی دیندار ہے لیکن غریب ہے،
لڑکی دیندار ہے، خاندان ہے، لیکن اس کے باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ مزدوری کرتا ہے یا تھوڑی بہت کھیتی باڑی ہے، تو آج ہم رشتوں کو منع کر دیتے ہیں کسی نہ کسی بہانے سے کہ نہیں گھر والوں کی رائے نہیں ہے. لیکن نہیں، انسان آپ وہ سمجھ جائے لیکن اللہ دلوں کے حال سے واقف ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور. لہذا پہلا میرا پیغام بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خوف خدا اصل یہ ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کے رشتے میں دیندار لڑکی تلاش کریں، اور اگر ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو دیندار لڑکا تلاش کریں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من ترضون دینکم و اخلاقکم فزوجوہ والا تکن فساد عریض. اگر تمہارے پاس کوئی بہترین اخلاق اور دیندار لڑکے کا رشتہ آ جائے تو حضور فرماتے ہیں امر کا صیغہ ہے فوراً نکاح کر لو، ورنہ زمین میں فساد برپا ہو جائے گا. آج ہم اس میں بھی یہی دیکھتے ہیں کہ پیسہ ہونا چاہیے. دو باتیں. تیسری بات مجھے جو کہنی ہے، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث بھی پڑھی تھی کہ من تشبہ بقوم فہو منہ. آج جب ہم اپنی بیٹی کے لیے، بیچارے ان باپوں سے پوچھئے جو جن کی لڑکیاں زیادہ ہیں، جن کی 4 یا 5 یا 6 یا 3 لڑکیاں ہیں، وہ پریشان ہیں، لوگوں سے دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں. کیوں؟ جو آج موجودہ دور میں جہیز دینے کی جو طریقہ ہے اور جہیز جتنا دیا جاتا ہے ان بیچاروں کے پاس نہیں ہے، تو مجبوراً کیا کرتے ہیں، وہ جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اس دن اس کے نام سے بینک میں 20,000 یا 50,000 FD کرا دیتے ہیں. کیوں کرا دیتے ہیں؟ یہ حرام کام وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ بیچارے والدین اس حرام کام کرنے پر اپنے کو کیوں آمادہ کرتے ہیں؟ فکس ڈپازٹ کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ اس کے نام سے ہم نے 10,000 یا 20,000 بینک میں رکھ دیا. اب ذہن میں یہ ہے کہ جب یہ لڑکی 18 سال کی 20 سال کی ہو جائے گی تب یہ پیسہ 2 لاکھ 3 لاکھ ہو جائے گا، اسی پیسوں سے ہم اس کا جہیز لائیں گے اور اسی پیسوں سے باراتیوں کو کھانا کھلائیں گے. گویا کہ باراتی لقمہ حرام کھا رہا ہے، ایک سود کا پیسہ وہ اپنے حلق میں ڈال رہا ہے، اور لڑکے والے خوش ہیں کہ سود کے پیسے سے ان کو جہیز ان کے گھر میں بھرا جا رہا ہے. آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ نتیجہ اس کا ظاہر ہے، جب سود کا پیسہ انسان کھائے گا تو نہ عبادتیں قبول ہوں گی نہ دعائیں قبول ہوں گی، انسان دنیا میں پریشان ہی رہے گا. لہذا میرے بھائی، آج ہم نوجوان اور نوجوانوں کے والد یہ عہد کر کے اٹھیں آج کے جلسے سے کہ نہیں، ہم جہیز کا مطالبہ نہیں کریں گے. اگر ان لڑکیوں کے گھر سے پیغام آیا، یا ہم ان لڑکیوں کے گھر پیغام دیں گے جہاں جو غریب ہوں، جو متوسط طبقے کے ہوں، اور ورنہ یہ سود کی رقم سے ہم کو کتنے نقصان پہنچیں گے. اور اس کے بعد مزید سونے پر سہاگا یہ کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں چونکہ ہمارے ہندو بھائی بھی رہتے ہیں، ہمارے برادران وطن بھی رہتے ہیں، نہ جانی کتنی چیزیں آج ہم نے ان کی اختیار کر لی. جہیز بھی اگر کوئی شخص دے رہا ہے اپنی بچی کو تو جہیز کو جب تک وہ سجا نہ لے تو اس کو چین نہیں ملتا. ایک ایک پلیٹ، ایک ایک چیز اس کی الگ الگ ہوگی. رکھنے کی جگہ نہیں ہے تو اگر اسکول ہے تو اس میں رکھوائے گا. ابھی میں کل سیتاپور میں تھا، میرے بہنوئی سیتاپور میں رہتے ہیں، بڑا سن کے افسوس ہوا. میرے بہن کے پاس ایک فون آیا، میرے بہنوئی کے پاس پڑوس کا، کہ میں جہیز کے لیے بریلی سے سامان لے کر آ رہا ہوں، لکھنؤ بھیجنا ہے. گھر اگرچہ بڑا ہے لیکن جہیز بہت زیادہ ہے، رکھنے کی جگہ نہیں ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم جہیز آپ کے گھر پہ سجا لیں. سجانے کی اجازت مانگی جا رہی ہے پڑوسیوں سے، اسکول سے، کسی جگہ سے. آج آپ نے کبھی غور کیا کہ جو کبھی آپ اپنی بچی کے لیے لکھنؤ سے، شاہجہان پور سے کوئی جوڑا لائے، کوئی چیز لایا، اپنے پورے گاؤں والوں کو، پڑوسیوں کو، سب کو بتایا کہ نہیں آج میں اپنی بیٹی کے لیے یہ لایا ہوں؟ کبھی نہیں بتاتے. لیکن کیا وجہ ہے کہ وہی بیٹی کو جب آپ رخصت کر رہے ہیں 18 یا 20 سال میں، اس کا آپ نکاح کر رہے ہیں، تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ گاؤں کا ایک ایک فرد دیکھ لے کہ ہم نے کیا دیا ہے. اس کا نقصان کیا ہے؟ اس میں جن کو آپ بلاتے ہیں اس میں اس غریب گھر کی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں جن کا ابھی تک نکاح نہیں ہوتا، لیکن وہ ایسے والدین، ایسے والد کی بیٹیاں ہوتی ہیں جن کے باپوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح جہیز سجا سکیں اور اتنا دے سکیں، تو وہ اندر سے دل میں کوڑتی ہیں کہ کاش کہ میرے باپ کے پاس بھی ہوتا تو وہ بھی اسی طرح سے جہیز سجاتا. لیکن وہ اپنی ان کی ایک دل کی آواز ہے جس کو نہ آپ سن سکتے ہیں نہ کوئی سن سکتا ہے، لیکن اللہ ان لڑکیوں کے دلوں کی آواز کو سنتا ہے.
یہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ لہذا میرے بھائی آج ہم اس رواج کو ختم کریں۔ اگر ہمیں کچھ دینا ہے تو جہیز ایک تحفہ ہے، اگر آپ کو دینا ہے تو اپنے اوپر قرض کا بوجھ لاد کے نہیں، اپنے اوپر قرض کا بوجھ لاد کے نہیں، کسی سے رقم لے کر نہیں، اپنا زیور رکھ کر سود پر رقم لے کر نہیں، بلکہ آپ اپنی بیٹی کو اگر تحفہ دینا چاہتے ہیں تو دے دیں، بعد میں دے دیں، پہلے دے دیں، اس کے گھر پہ بھجوا دیں، دوسروں کو کیا ضرورت ہے اس کو بتانے کی۔ آج یہ نقصان ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے ہماری برادران وطن کی ایک چیز اور اپنا لی، وہ یہ اپنا لی، بہت افسوس کے ساتھ جو باتیں کہی جا رہی ہیں، کاش کہ ہم اس پر غور کریں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ چلو لڑکیوں کی شادی میں ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، لیکن ہم نے دعوت، ایک لمبی دعوت کر دی، ہم نے پردھانوں کو بھی بلا لیا، ایم پی کو بلا لیا، ایم ایل اے کو بلا لیا، جتنے صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کو بلا لیا۔ کیوں؟ یہ جب آئیں گے اور لڑکی کی شادی ہے تو ہم نے تو ایک دکان کھول رکھی ہے، ایک شخص کو ہم نے کرسی اور میز پر، کرسی پر بٹھال کر اور رجسٹر کھول کر اور پان اور سگریٹ وغیرہ دے کر اس کو بٹھا رکھا ہے کہ جو آئے گا یہاں پر پیسہ دے کر جائے گا۔ ظاہر ہے اس گئے گزرے زمانے میں بھی کوئی 10-20 روپے نہیں دیتا، آدمی اپنی حسب حیثیت کوئی 100 دے رہا ہے، کوئی 500 دے رہا ہے، کوئی 1000 دے رہا ہے۔ آپ نے جتنا خرچہ کیا ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیوتے کی اس لعنت کی وجہ سے، نیوتے کی اس لعنت سے یہ خرچہ ہمارا پورا ہو جائے۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ نے بارہا اپنے گھر 10 یا 20 یا لوگوں کی دعوت کی ہوگی، بارہا آپ نے علماء کو یا کسی کو بلایا ہوگا، نیتاؤں کو بلایا ہوگا، لیکن کبھی آپ نے ایسا کیا کہ نہیں گھر کے باہر آپ نے کسی کو بٹھال دیا ہو اور آپ نے کہا ہو کہ نہیں یہ 10 آدمی جب نکلے تو یہ کچھ لکھا کر جائیں۔ 10 آدمیوں کی دعوت میں آپ یہ حرکت نہیں کرتے، یہ خلاف شرع کام نہیں کرتے، لیکن جب آپ 1000 آدمیوں کی دعوت کر رہے ہیں تو یہ اسلام سے ہٹ کر ایک کام کرنے پر آپ کیوں آمادہ ہو جاتے ہیں؟ یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، عیسائیوں کا طریقہ ہے، ہمارے برادران وطن کا طریقہ ہے۔ اور اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی بھی قوم سے مشابہت اختیار کرے اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ گویا کہ جو حشر برادران وطن کا ہوگا وہی حشر ہمارا آپ کا ہوگا۔ اللہ ہم سب پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ آج ہم کہاں چلے جا رہے ہیں؟ اور لوگ کہتے کیا ہے، دینے والے بھی نہیں، لڑکی کی شادی میں دے دیا، لڑکے میں نہیں دیتے ہیں۔ اگر آپ کو اس لڑکی کے والد کے مدد کے طور پر دیا ہے تو پہلے دیجئے، خاموشی سے جا کر دے دیجئے کہ تمہاری بیٹی کا نکاح ہے، لو یہ 1000 روپے رکھ لو، 500 رکھ لو، 10,000 رکھ لو۔ آپ دکھلا کر لکھوا کر دے رہے ہیں، اور لکھا بھی اس لیے جاتا ہے کہ جب ہم کو بھی دینا پڑے تو یہ دیکھیں کہ اس نے کتنا لکھا ہے، دیا ہے تاکہ ہم اس سے بڑھ کر دیں۔ آج یہ لعنت ہمارے یہاں نہیں آ گئی؟ جیسا کہ مولانا نے بھی فرمایا تھا کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، صرف نماز کا پڑھ لینا، صرف عقائد کا صحیح کر لینا کافی نہیں، شادی بیاہ بھی اگر اسلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہو رہی ہے تو یاد رکھیے دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ لہذا میرے بھائی اس لعنت کو، اس جہیز کی لعنت کو، اور اس جہیز کی لعنت کو، اس نیوتے کی لعنت کو ہم اپنے سے دور کریں، اور آج یہ ارادہ کر کے اٹھیں کہ نہیں، ہمیں معلوم ہو گیا ہے، نہ ہم مطالبہ کریں گے، نہ لمبی باراتیں لے جائیں گے، اور نہ لڑکی والوں پر ہم بوجھ بنیں گے، بلکہ ہم تو یہ چاہیں گے کہ اب ہم جو ہے اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق شادی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو اسلام کے ہر عمل پر، ہر عمل کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صرف ہم نمازوں کو ہی عبادت نہ سمجھیں، صرف ہم روزے کو ہی عبادت نہ سمجھیں، زکوٰۃ یا حج کو نہ سمجھیں، بلکہ شادی کے موقع پر بھی اسلام کا طریقہ کیا ہے اس کو ہم اپنائیں تو صحیح معنی میں ہم مکمل مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔